الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب جو باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ درس کے اندر وہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا جو فرض ہے، اگر وہ نہیں سیکھتا تو پھر ایسی صورت میں جو وہ اس کے اوپر وبال آئے گا۔ انسان ہے، مسلمان کو جو ہے شرک کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کی کتنی اقسام ہے، شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک کا جو ہے وہ ہم اگر جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے وہ سمجھ لیں گے تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی پر مشرک کا حکم لگائے گا تو ہم بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس پر مشرک کا حکم لگایا ہے۔ آپ نے کس طرح لگایا ہے؟ جبکہ اس میں وہ شرک کی جو معنی ہے وہ تو معنی مفہوم تو پایا نہیں جا رہا۔ آج کل جو مسلمانوں کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو جو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، کافر قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ جب ہم شرک کی تعریف پوچھتے ہیں تو یقیناً جو ہے ان کو شرک کی تعریف جو ہے وہ نہیں آتی، اور پھر وہ اپنی طرف سے جو وہ آئیں دائیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم جو بیان کریں گے وہ بالکل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز دلائل کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اب شرک کی تعریف جو ہے وہ آپ سماعت کر لیں۔ شرح عقائد نسویہ، یہ شرح عقائد نسویہ جو وہ ہر مدرسے کے اندر جو پڑھائی جاتی ہے، کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ جو ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، کوئی شخص اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو تعریف ہے یہ تعریف جو وہ عین قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اب وہ کس طرح ہے اس پر میں انشاءاللہ جو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سی قرآن کی کس آیت سے ثابت کیا ہے۔ تو شرح عقائد نسویہ میں یہ جو ہے وہ شرک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے، شرک سے مراد ہوتا ہے شریک، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ الوہیت میں اس طرح شریک کیا جائے کہ اس غیر کو اللہ تعالیٰ کی طرح واجب الوجود مانا جائے، جیسے مجوسی کرتے ہیں، یا اس غیر کو اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کا مستحق سمجھا جائے، جیسے بتوں کی جو پوجا کی جاتی ہے۔ یعنی شرک کی آسان جو وہ تعریف یہ ہے کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت، کہ واجب الوجود اگر کوئی شخص کسی کو سمجھے تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک ہو جائے گا۔ واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ جس کا عدم محال وجود ضروری ہو اس کو جو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہو، جو قدیم ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں واجب الوجود ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن کسی کلمہ کو مسلمان کا یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ کوئی کسی کو واجب الوجود جو تسلیم کرے، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ واجب الوجود کوئی نہیں مانتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے نہیں ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال تو ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واجب الوجود ہرگز نہیں مانتے، اور پیدا ہونا، ولادت کی خوشی منانا، یہ سب سے بڑی جو وہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اس شخص کا منایا جاتا ہے تو پیدا ہو، اللہ رب العزت تو پیدا ہونے سے جو پاک، وہ تو قدیم ہے ہمیشہ سے۔ تو جو ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اصل میں وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واجب الوجود نہیں مانتے بلکہ ہم اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو واجب الوجود کا جو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب جو ہم چلتے ہیں مستحق عبادت۔ مستحق عبادت سے مراد یہ کہ عبادت کا مستحق کسی کو سمجھنا، کسی مسلمان کا کوئی یہ عقیدہ نہیں جو یہ کلمہ پڑھتا ہو۔ آپ جاہل ترین انسان سے پوچھیں کہ آپ کسی مزار کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کہے گا بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے، ہم اس مزار کی تھوڑی عبادت کرتے، ہم تو اس کو نیک اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ورنہ اس کی عبادت تو ہم ہرگز جو وہ نہیں کرتے۔ تو واجب الوجود مستحق عبادت، واجب الوجود اللہ کی ذات، مستحق عبادت اللہ کی ذات۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں، یعنی جو عبادت کی جائے گی وہ صرف اللہ ہی کی جائے گی، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی عبادت کرتا بھی ہے تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ جیسے بدھ جو ہے وہ بتوں کی جو لوگ عبادت کرتے، جیسے ہندو ہو گئے وہ بتوں کی عبادت جو کرتے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ یہ کہنا یہ جو کیا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ کہ واجب الوجود
ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ قائم ہمیشہ رہنے والی جو ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کا جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ کا جز ہے۔ اسی طرح عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اللہ کے رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی عبادت کا جو مستحق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس پر بھی جو ہے وہ قرآن کی بے شمار جو ہے وہ دلائل موجود ہے کہ جو ہمارا الہ ہے، جو ہمارا معبود ہے، کلمہ ہی ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی قرآن کا جز ہے۔ شرک کی اقسام تین ہیں، شرک فی ذات، شرک فی العبادت اور شرک فی صفات۔ یہ تین جو اقسام ہیں، شرک فی ذات یعنی ذات میں شریک ٹھہرانا، یہ بھی شرک ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی شریک ٹھہرائے وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ شرک فی صفات یعنی صفات میں جو شریک ٹھہرائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ اور شرک فی العبادت، اگر کوئی اللہ رب العزت جیسا کسی کو عبادت کا مستحق سمجھے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اس کو جو تفصیل سے سنیں گے، یہ تین اقسام کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جو سنیں گے، اور اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم 2 مہینے تک لے کے چلیں۔ کیا خیال ہے؟ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ تو ہر مسلمان کو جو ہے اس کے حوالے سے جو پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر جو وہ خوب سیر ہو کر جو گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ